نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز دوستو، آج کے درس کا آغاز سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کیجئے، بے شک وہ میرے نہایت ہی سچے نبی اور پیغمبر تھے۔ میرے عزیز دوستو، ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی اولو العزم، جلیل القدر اور عظیم الشان نبی اور پیغمبر تھے۔ مفسرین کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 1709 سال کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے، اور عراق آپ کا ملک وطن تھا۔ عراق کے اندر آپ ایک ایسے گھرانے کے اندر پیدا ہوئے جو کہ بت ساز کا گھر تھا، ایک بت فروش کا گھر تھا، یعنی اپنے باپ آزر کے گھر میں۔ آپ کے والد کا نام تھا آزر۔ کہتے ہیں کہ آپ کے والد اس زمانے کے مشہور بت ساز تھے، بت بنانے والے اور مشہور بت فروش تھے، یعنی اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور پھر ان کو بازار میں فروخت کرتے تھے۔ اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بت شکن بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زبردست قدرت کی دلیل ہے۔ آپ کے والد بت ساز ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر ان کو بیچتے ہیں اور انہی کے سامنے جھکتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں۔ ایک ایسے گھرانے میں جو کفر اور شرک کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم پیغمبر کو پیدا فرمایا بت شکن بنا کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو دور ہے وہ 1709 سال کے بعد مفسرین نے لکھا نوح علیہ السلام کے، اور آپ کا جو ملک ہے وہ ملک عراق ہے، اور آپ کا جو گھرانہ ہے وہ کفر اور شرک کا گھرانہ ہے۔ اور آپ کے دور کا جو مشہور بادشاہ تھا وہ نمرود تھا۔ نمرود بادشاہ کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کے بعد نبوت عطا فرمائی، تو سب سے پہلے آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ آپ نے دیکھا خود میرے باپ، میرے والد بت ساز ہیں، بت فروش ہیں، بتوں کو بناتے ہیں، پھر ان کو بیچتے ہیں اور پھر انہی کے سامنے جھکتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے والد کو سمجھایا۔ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ ابا جان، اللہ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے والد سے، یا ابتی، اے ابا جان، آپ کیوں عبادت کرتے ہو ایسی چیزوں کی جو نہ تو سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ آپ ایسی چیزوں کی عبادت ابا جی کیوں کرتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں یہ لکڑی کے اور مٹی کے بت آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر ان کو بازار میں بیچتے ہیں، انہی کو بیچ کر آپ اپنا گھر چلاتے ہیں، یہی آپ کا دھندا ہے، یہی آپ کا کاروبار ہے۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ انہی سے آپ شفا مانگتے ہیں، انہی سے آپ صحت مانگتے ہیں، انہی سے آپ جو ہے اولاد مانگتے ہیں، انہی کے سامنے جھکتے ہیں، انہی سے سوال کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے والد آزر کو سمجھانے کی کوشش کی، اور کتابوں میں لکھا ہے میرے عزیزو، اس زمانے میں عراق کے اندر 2 طرح کے شرک تھے جو عام تھے۔ ایک تو یہی بتوں کی عبادت کرنا، اور دوسرے وہ لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اگر آپ ذرا غور کریں میرے عزیزو، یہ جو بت ہیں یہ تو ہیں ہی بالکل بے جان، ان کے پاس تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے یا اس مکھی کو اڑا دیں۔ اور جہاں تک بات ہے چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ خدا نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا تھوڑا سا اختیار دیا، صرف تھوڑا سا۔
اتنا اختیار دیا کہ وہ اپنے ٹائم پر طلوع ہوتے ہیں، اپنے ٹائم پر غروب ہو جاتے ہیں، اور دنیا کو روشنی پہنچاتے ہیں اور گرمی پہنچاتے ہیں، بس اتنا اختیار ہے۔ پھر چاند ہو یا سورج، ستارے ہوں یا سیارے، ان سب کی اللہ تعالیٰ نے ایک سڑک متعین کر دی ہے، ایک مدار متعین کر دیا، وہ مسلسل گردش کر رہے ہیں، مسلسل گھوم رہے ہیں اپنی سڑک پر۔ یہ چاند مسلسل گھوم رہا ہے، زمین مسلسل گھوم رہی ہے، اور یہ سورج مسلسل گھوم رہا ہے اپنی سڑک سے، وہ کبھی ہٹتے نہیں، کبھی نکلتے نہیں۔ تو یہ لاکھوں سال سے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ زمین، چاند، سورج، ستارے اپنی اپنی سڑک پر مسلسل گھوم رہے ہیں، دنیا والوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، روشنی اور گرمی فراہم کر رہے ہیں۔ تو اتنا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو دیا، اس سے زیادہ اختیار ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے طور سے کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، کسی کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور جتنا اللہ نے ان کو اختیار دیا، جتنی ان کی ذمہ داری ہے، وہ صرف اپنی ذمہ داری میں لگے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے میرے عزیزو، یہ جو بت ہیں بالکل بے جان، کوئی اختیار نہیں۔ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، ان کو تھوڑا تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا، جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ لاکھوں سال سے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور قیامت تک وہی کام کرتے رہیں گے۔ ان تمام چیزوں سے زیادہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا، انسان اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سو سکتا ہے، سن سکتا ہے، بول سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، اپنی مرضی سے بے شمار کام یہ کر سکتا ہے۔ اتنے اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے، یعنی زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، جتنے اختیارات اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیے، اس سے سینکڑوں گنا زیادہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دیے۔ لیکن جب اس انسان کی عقل ماری جاتی ہے، اس انسان کی عقل پر پردہ پڑتا ہے، تو یہی انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اختیارات دیے تھے، ان چیزوں کے سامنے جھکنے لگتا ہے جن کو اختیار ہی کچھ نہیں دیا ہے۔ کبھی چاند کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی سورج کے سامنے جھک رہا ہے، اور کبھی کسی دریا کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی کسی درخت کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی کسی بت کے سامنے جھک رہا ہے۔ ان چیزوں کے سامنے جھک رہا ہے جن کو اختیار ہی کچھ نہیں۔ یارے ان چیزوں سے زیادہ تو اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے، لیکن انسان کی عقل پر جب پردہ پڑتا ہے تو میرے عزیزو پھر ایسے ایسے نمونے دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، ابا جان جو چیز بے اختیار ہے، بے جان ہے، کوئی بھی اختیار نہیں ہے جن کو، جو آپ کو ذرہ برابر نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں، ان کے سامنے آپ جھکتے ہیں، ان سے آپ مانگتے ہیں، اور ان کو آپ اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا۔ اور آگے دیکھیں، آگے کیا کہتے ہیں، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ کہتے ہیں ابا جان دیکھو میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہذا آپ میرے پیچھے چلیں، میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھاتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے نبی بنایا، پیغمبر بنایا، مجھے نبوت، رسالت اور ہدایت کا علم عطا فرمایا جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ سکتے، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اس لیے ابا جان آپ میری بات مانیں، پلیز میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا، اور آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سمجھایا بڑی محبت کے ساتھ۔ اور یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اگر چھوٹوں کے پاس علم صحیح ہو، صحیح علم موجود ہو، اور بڑوں کے پاس نہ ہو، تو پھر بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں، یہ سوچ کر کہ یہ تو چھوٹے ہیں اور ہم بڑے ہیں۔ ان کی اطاعت کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس علم صحیح موجود ہے۔ اگر یہ بڑے چھوٹوں کے پیچھے چلیں گے، یعنی ان چھوٹوں کے پیچھے جن کے پاس صحیح علم موجود ہے، اسی میں ان کے لیے نجات ہے، اسی میں ان کے لیے بھلائی اور کامیابی ہے۔
دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان اگرچہ آپ میرے والد ہیں لیکن آپ کے پاس صحیح علم نہیں ہے، میرے پاس صحیح علم ہے، میں آپ کا بیٹا ضرور ہوں، لیکن آپ اگر میرے پیچھے چلیں گے تو کامیابی ملے گی، اور اگر میرے پیچھے نہیں چلیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ سمجھا رہے اپنے والد صاحب کو، کہتے ہیں ابا جان مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو نہ پکڑ لے اور پھر آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ ابا جان مجھے اس بات کا ڈر ہے اگر آپ یوں ہی کفر اور شرک میں ڈوبے رہے اور یوں ہی کفر اور شرک کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں دنیا میں آپ کے اوپر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں، اور اگر دنیا میں عذاب نازل نہ بھی ہوا تو قبر کا عذاب آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے، آخرت کا عذاب آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے، جہنم کا عذاب آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے، اس لیے میرے پیچھے چلے، میری بات مانیں تاکہ آپ اس عذاب سے بچ جائیں۔ آگے دیکھیں اللہ کہتے ہیں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ فرماتے ہیں کہ اتنی باتیں سمجھانے کے بعد آپ کے والد نے آپ کو کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کے والد آزر آپ سے کہتے ہیں ابراہیم قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، دیکھو اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا، وہجرنی ملیا، اور آگے کہتے ہیں تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلے جاؤ، ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ 80 سال تک میرے دوست و عزیز و ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو یہ باتیں سمجھائی جو آپ نے ابھی سنی، 80 سال تک، لیکن کوئی بھی ایمان نہیں لایا سوائے آپ کی بیوی حضرت سارہ کے اور سوائے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے۔ 80 سال تک اپنے والد کو سمجھاتے رہے، قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ کی حقیقت، دنیا کی حقیقت، آخرت کی حقیقت ان کو بتلاتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور اس کے درمیان بڑے بڑے واقعات ان لوگوں نے دیکھے ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کے، صداقت کے۔ مثلا نمرود نے آگ جلا کر آپ کو آگ کے اندر ڈال دیا، بھڑکتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی آگ، سارا ملک اکٹھا ہو کر تماشائی بن کر وہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے اندر آپ کو عزت کے ساتھ جو ہے عزت کے ساتھ رکھا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اور آگ سے کہہ دیا آگ تم میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جا اور سلامتی والی بن جا۔ آگ نے ایک بال کے برابر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، اور پھر کئی دن اس آگ کے اندر گزار کر آپ بالکل صحیح سالم باہر نکل گئے۔ تمام دنیا، تمام ملک والوں نے دیکھا، اور آپ جب باہر نکلے تو آپ کے والد نے کہا واہ ابراہیم کیا ہی بہترین ہے تیرا رب، کیا ہی بہترین ہے تیرا خدا، اتنی زبردست آگ سے بھی اس نے تجھے بچا لیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لایا، قوم بھی ایمان نہیں لائی، بادشاہ بھی ایمان نہیں لایا۔ 80 سال تک جب یہ باتیں سمجھاتے رہے تو اب غصے کی وجہ سے آپ کے والد آپ کو کہتے ہیں ابراہیم میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے خداؤں سے بڑا بیزار ہے، بہت بیزار ہے، بار بار تو ان کی مخالفت کرتا ہے، دیکھ اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا۔ اور کہنے لگے وہجرنی ملیا، تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلا جا، جس طرح ہم کہتے ہیں نکل جاؤ میرے گھر سے، میرے گھر میں رہنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، آج سے تمہارا بائیکاٹ، نکل جاؤ یہاں سے، ختم، تمہارا میرا رشتہ ختم۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب یہ دھمکی دی حضرت ابراہیم کو، دیکھو آگے حضرت ابراہیم کا رویہ بھی دیکھو، کیا کہتے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابا جان آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں چلا جاتا ہوں، اگر میرے یہاں رہنے سے آپ کو ٹھیس پہنچتی ہے، آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں چلا جاتا ہوں، میں ہمیشہ کے لیے آپ کو خیر بات کہہ دیتا ہوں، اس گھر کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس ملک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اور جاتے ہوئے کیا کہا؟ آخری دفعہ اپنے ابا کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالتے ہوئے آخری سلام کیا، سلام علیک،
ٹھیک ہے ابا جان، الوداع سلام، رخصت ہو رہے ہیں، ہم جا رہے، ٹھیک ہے، سلام علیک۔ اور پھر چلتے چلتے کہا ساستغفر لک ربی، ابا جان میں آپ کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب بڑا شفقت والا، بڑا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں یہ گھر چھوڑ کر، یہ ملک چھوڑ کر، لیکن میں اس کے باوجود بھی ابا جان آپ کی ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ یہاں استغفار سے مراد ہدایت کی دعا ہے، میں آپ کے لیے پھر بھی ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا، اللہ میرے باپ کو ہدایت دے، اس کو عقل سلیم دے، اس کو سیدھا راستہ دکھا، اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، میں یہ دعا آپ کے لیے برابر کرتا رہوں گا۔ اور آگے کیا کہا، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اور آگے چلتے چلتے یہ بھی کہا، ابا جان میں آپ سے بھی الگ ہوتا ہوں، اور جن کو آپ پوجتے ہیں، جن کی آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، میں ان سے بھی الگ ہوتا ہوں، آپ کو بھی خیر باد کہتا ہوں اور آپ کے خداؤں کو بھی خیر باد کہتا ہوں، اور تمام لوگوں کو چھوڑ چھاڑ کر، آپ کو بھی، آپ کے بتوں کو بھی، آپ کے ملک والوں کو بھی، سب کو چھوڑ کر میں علیحدگی اختیار کرتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ وَادْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں پکارتا رہوں گا اپنے ہی رب کو، میں ان کو پھر بھی نہیں پکاروں گا، میرا رب وہی ہے، میں اسی کو پکاروں گا، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی فریاد رس ہے، میں پھر بھی اسی سے مانگتا رہوں گا، اسی کے سامنے جھکتا رہوں گا۔ اور مجھے امید ہے اس بات کی کہ میرا رب، اور مجھے امید ہے اس بات کی کہ میں کبھی بھی اپنے رب سے مانگ کر نامراد نہیں رہوں گا۔ آج تک میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، تو آگے بھی میں کیسے نامراد ہو سکتا ہوں؟ اسی سے مانگ، جو مانگنا ہو۔ اے اکبر، یہاں ذلت نہیں ہے سوال کے بعد، جو مانگنا ہو اسی سے مانگو، اس در پر مانگنے سے، اس کی ذات سے مانگنے سے کبھی کوئی نامراد نہیں ہوتا۔ تو فرمایا میں ہمیشہ اسی سے مانگتا رہوں گا۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ مَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے ان سے، اور ان سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، تو پھر ہم نے وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، آپ کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا فرمائی، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام میرے عزیزو 80 سال دعوت دینے کے بعد، آپ کے والد نے آپ کو گھر سے باہر نکال دیا، جاتے جاتے آپ نے دو چار باتیں کہی، تو اب آپ نے ملک کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ، آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام، بس یہ 3 لوگ، باقی کسی نے ایمان قبول نہیں کیا، اور آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا ملک شام کی طرف۔ چنانچہ آپ نے اپنا توشہ ساتھ لیا، سامان ساتھ لیا، اور اپنی بیوی اور بھتیجے کو ساتھ لے کر اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ پڑتا تھا، بادشاہ کا جو ہے قلعہ پڑتا تھا، جو بہت ہی زیادہ ظالم اور کٹر قسم کا بادشاہ تھا، اور بڑا عیاش، شہوت پرست۔ اس ظالم بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ جو بھی اس کے قلعے کے پاس سے کوئی میاں بیوی گزرتے اور اس کے ساتھ اس کی عورت ذرا خوبصورت ہوتی، تو وہ بدبخت اس عورت کو اپنے قلعے میں اپنے پاس بلایا کرتا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا تھا۔ جب آپ اس کے قلعے کے پاس سے گزرے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ بادشاہ اس مزاج کا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کو اس بات کا بھی پتہ چلا کہ اس بادشاہ کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ اگر وہ بہن بھائی ہوتے ہیں گزرنے والے تو پھر یہ بہن بھائی کو نہیں چھیڑتا، میاں بیوی ہوتے ہیں تو پھر بیوی کے ساتھ یہ بدکاری کرتا ہے، اور تنہا عورت ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی بدکاری کرتا ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب آپ قلعے کے پاس سے گزرے، بادشاہ کے کارندوں نے آپ کی بیوی کو پکڑ لیا، حضرت سارہ علیہ السلام کو، اور کہا کہ چلیے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ کے آپ نے جو ہے حضرت سارہ سے جاتے ہوئے کہہ دیا کہ دیکھو، جب بادشاہ تم سے پوچھے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہہ دینا عراق سے آئے، اور یہ جو ہے میرا بھائی ہے اور میں اس کی بہن ہوں۔ اور یہ اس لیے کہا کیونکہ اسلامی اعتبار سے تو بھائی بہن ہیں، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں بھائی بہنیں ہیں سب، اس لیے اسلامی اعتبار سے یہ جائز تھا، کوئی غلط نہیں تھا۔ اور یہی آپ کی مراد تھی کہ چونکہ اسلامی اعتبار سے ہم 3 ہی مسلمان ہیں،
پورے ملک کے اندر، تو میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری بہن ہو، تو اس لیے یہ نیت دل میں رکھ کر کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ بہرحال بادشاہ کی خدمت میں آپ کو پیش کیا گیا، لیکن جب آپ کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا، بادشاہ نے کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا عراق سے آئے اور یہ میرا بھائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ بدبخت بادشاہ کہنے لگا ایسی حسین لڑکی اور ایسی حسین خاتون تو میں نے آج تک نہیں دیکھی، تم بہن ہو یا بھائی ہو، کچھ بھی ہو، میں تمہارے ساتھ بدکاری ضرور کروں گا۔ اور بدکاری کی نیت سے آپ کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا، لیکن اللہ کی شان اسی وقت اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ وہ ڈر گیا، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اچھا میرے لیے دعا کر دو، میں دوبارہ سے یہ حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن بدبخت پھر اپنے ارادے سے باز نہیں آیا، پھر دوبارہ بدکاری کی نیت سے آپ کے قریب آیا، اللہ نے زمین کے اندر یہاں تک دھسا دیا، آدھا زمین میں۔ پھر رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، اللہ سے میرے لیے دعا کر دو، میں اب تمہیں آزاد کر دوں گا، میں اب آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، وہ باہر نکل گیا۔ اور اس کے بعد وہ بڑا متاثر ہوا کہ شاید یہ کوئی نیک اور پارسا خاتون ہے، اس کے ساتھ مجھے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اور خوش بھی ہوا۔ اور خوش ہو کر حضرت ہاجرہ کو، جو اس وقت اس کے دربار میں ایک باندی تھی، لونڈی تھی، گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر اور خدمت کے طور پر آپ کے حوالے کر دی کہ جاؤ آسانی کے ساتھ میرے ملک سے گزر کر چلے جاؤ، اور یہ میں تحفے کے طور پر تمہیں ایک باندی بھی دے رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اس باندی کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائی۔ یہ باندی تھی حضرت سارہ کی، انہی کو دی تھی بادشاہ نے۔ اس کے بعد آپ آگے چلے، آگے چل کر یہ باندی حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیتی ہیں، آپ ان کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتے ہیں، اور پھر حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت سارہ کے پیٹ سے بعد میں چل کر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا فرمائی۔ یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، جن میں ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، جو آگے چل کر کے بنی اسرائیل کہلائے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سب کو اپنے رحمت سے نوازا اور ان سب کو اونچے درجے کی جو ہے ہم نے بلندی اور مرتبہ عطا فرمایا، اونچے درجے کی شان عطا فرمائی۔ کیا شان؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کو یہودی بھی مانتے ہیں، آپ کو عیسائی بھی مانتے ہیں، آپ کو مشرکین بھی مانتے تھے، اور آپ کو مسلمان بھی مانتے ہیں۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد باقی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے اگلے درس میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔